بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ 11ویں پارے سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ توبہ کی بقیہ آیات یعنی آیت نمبر 94 تا 129، دوسرے حصے میں سورت یونس مکمل، اور تیسرے حصے میں سورت ہود کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اس پارے کے شروع میں منافقین اور اس قسم کے جو لوگ تھے ان کے عذر اور بہانوں کا جو ذکر پیچھے چل رہا تھا، اسی کا ذکر ہوا ہے اس پارے کی ابتدا میں، اور یہ بات بھی یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ اس قسم کے بہانے تمہیں اعتبار دلانے کے لیے اور تاکہ تم ان سے درگزر کرو، اس لیے تمہارے سامنے وہ یہ بہانے کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ تمہارے سامنے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں تاکہ تم انہیں کچھ نہ کہو، اور تمہیں راضی کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اعراب یعنی جو دیہات کے رہنے والے لوگ تھے ان کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم جو کفر و نفاق کے اندر سخت تھے، علم سے بہت دور تھے، اور جو مال خرچ کرتے تھے اسے تاوان اور جرمانہ سمجھ کر خرچ کرتے تھے، اور مسلمانوں کے بارے میں آفات اور حادثات کے انتظار میں رہتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر بری آفات ہے، یعنی ان کے اوپر مصیبت تکلیف آنے والی ہے، ان کا گھیرا کرنے والی ہے۔ دوسری قسم ان اعراب کی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اور مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کا ذکر کیا، اور یہ بات بھی بتائی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انصار مہاجرین جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان کے بارے میں زبان درازی کرے یا ان کے اوپر تنقید کرے، ان کے بارے میں اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کرے، تو وہ صرف اور صرف اپنی عاقبت اور آخرت کو برباد کر رہا ہے اور اپنے ایمان کا نقصان کر رہا ہے، جیسا کہ کل بھی اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر ایک بندہ کہے کہ میں ان سے راضی نہیں، بندے کے ان سے راضی نہ ہونے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور اس کے ارد گرد پائے جانے والے منافقین کا ذکر کیا، اور اہل مدینہ میں سے جو منافقت کے اوپر سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی انہیں عذاب کی دھمکی دی۔ یہاں پر کہا گیا کہ سنعذبہم مرتین، ہم ان قریب ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، اور پھر ان کو بہت بڑے عذاب یعنی قیامت کے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں پر غور کریں، منافقین کے لیے 3 قسم کے عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ عذاب عظیم، یہ تو قیامت کا عذاب ہے،
اس سے پہلے 2 عذاب ذکر ہوئے ہیں۔ مفسرین اہل علم کے نزدیک اس سے مراد ایک دنیا کا عذاب ہے اور ایک قبر یا برزخ کا عذاب ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت سے قبر کے عذاب کو ثابت کیا ہے اور قبر کے عذاب کے اوپر اس سے دلیل لی ہے۔ اور بھی قرآن کی آیات ہیں جن سے استدلال کیا گیا، احادیث کے اندر تو بالکل صراحت بلکہ قبر کے عذاب کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے اور یہی عقیدہ حق ہے قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ قبر کے اندر عذاب کا ہونا برحق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں۔ یہاں پر اموال کہا جو کہ مال کی جمع ہے۔ تو اہل علم کے نزدیک 4 قسم کے مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب ہے، سونا چاندی، اور اسی طرح سے بھیڑ بکری اونٹ، یہ جو جانور ہیں یہ، اور تیسرے نمبر پر جو انسان مال تجارت تیار کرتا ہے، تجارت کے لیے جو سامان تیار کرتا ہے، تیسرا مال وہ، اور اس کے علاوہ جو ایک اور مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہے کھیتی، فصل، اور فصل سے جو آمدنی ہوتی ہے، چاہے وہ کھیتی فصل کی شکل میں ہو یعنی غلے اناج کی شکل میں ہو یا پھلوں کی شکل میں ہو، تو ان اموال سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زکوٰۃ کے فائدے بھی بیان کر دیے ہیں۔ فرمایا تطہرہم بہا وتزکیہم، آپ اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک اور صاف کر دیں۔ تو یہ جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور خود بندے کا اپنا بھی اس کے اندر تزکیہ ہے، کیونکہ بندے کے اندر جو بخل اور کنجوسی، حرص، طمع، یہ بری صفات اس کے نفس کے اندر ہوتی ہیں۔ صدقہ، زکوٰۃ ان کے خاتمے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، رحمت کی دعا کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے رحمت کی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ اس کے بعد منافقین کی طرف سے بنائی گئی مسجد ضرار یا ضرار کا ذکر ہے، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اس مسجد کے اندر نہ ٹھہریں، کیونکہ انہوں نے یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی۔ مسجد ضرار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ضرار یہ ذر سے ہے، اور اسی طرح سے کافروں کو پناہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے مسجد بنائی تھی۔ تو آپ کو حکم ہوا آپ اس مسجد کے اندر نہ ٹھہریں، آپ اس کے برعکس اس مسجد کے اندر ٹھہریں جس کی بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر ہے، اور اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ تو قرآن کے اس سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ مسجد قباء ہے، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی بھی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو قرآن کی آیت اور حدیث کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو 2 مسجدیں ہو گئیں جن کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، قرآن کی روح سے مسجد قباء اور صحیح حدیث کی روح سے مسجد نبوی، ان دونوں کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا، جیسا کہ آیت کے اندر موجود ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاک اور صاف رہنے سے محبت کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اہل قباء کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی پاک اور صاف رہنے والوں کے لیے اپنی محبت کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اور پھر یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ قتال کرتے ہیں اور اسی طرح سے کفار کو قتل کرتے ہیں، خود شہید ہو جاتے ہیں، اور جس نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی جو سچے اور پکے مومن ہیں جن کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، ان کے کچھ اوصاف بھی یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ پہلا وصف توبہ کرنے والے، دوسری ان کی خوبی عبادت گزار، تیسری خوبی
اللہ کی حمد بیان کرنے والے، چوتھی صفت روزہ رکھنے والے، پانچویں صفت رکوع اور سجدے کرنے والے، چھٹی صفت نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور ساتویں صفت اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، اور جس چیز سے اللہ نے ان کو منع کیا ہے اس سے رک کر وہ اللہ کی حد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وبشر المؤمنین، آپ ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ آیت نمبر 113 اور 14 کے اندر مسلمانوں کو مشرکین کے لیے استغفار، بخشش کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے ایک خاص وقت تک استغفار کیا تھا، بخشش کی دعا کی تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، یعنی وہ مشرک ہو کر مرا ہے اور شرک کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے لا تعلقی اور برات کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تنگی کی گھڑی یعنی غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکار جو آپ کے ساتھ نکلے اس غزوے کے اندر، اللہ نے ان سب کو اپنی طرف رجوع کرنے اور اپنی اطاعت کی توفیق دی اور اس کے اوپر ثابت قدمی بھی عطا فرمائی، حالانکہ کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، جیسا کہ پچھلے پارے کے اندر بڑی تفصیل سے گزرا ہے کہ منافقین نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کے لیے کس قسم کے بہانے بنائے، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر نہ نکلو، تو ان کو کہا گیا قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس توفیق کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی 3 مخلص صحابہ رضی اللہ عنہم جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کا ارادہ نہیں تھا پیچھے رہنے کا، بس پیچھے رہ گئے وہ، تو بعد میں وہ بڑے اس کے اوپر پشیمان ہوئے اور اسی طرح سے اپنی غلطی کے اوپر اتنے شرمندہ ہوئے، اتنا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ نے قرآن کے اندر ان کی کیفیت بیان فرمائی کہ فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ ان کی کیفیت ہو گئی، اپنی اس غلطی کے اوپر اتنا ان کو احساس ہوا اور اتنی ان کو ندامت ہوئی، اور فرمایا کہ انہوں نے گمان کر لیا، یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہم، جن کا نام حدیث کے اندر کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہم آتا ہے، ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کا حکم دیا اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی ہدایت کی، اور اہل مدینہ اور مدینہ کے آس پاس جو لوگ ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کی ترغیب دلائی، اور ساتھ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ انہیں بھوک پیاس لگتی ہے یا وہ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر دشمن کو ان کے جانے سے غصہ آتا ہے، اور اسی طرح سے دشمن کا وہ نقصان کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ان کو اجر ملتا ہے، تھوڑا زیادہ جتنا بھی وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھی ان کے لیے اجر لکھتا ہے، اور کسی وادی کو عبور کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ان کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی ایک جماعت کو دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی ترغیب بھی دلائی، اور اس کے فائدے بھی بتائے تاکہ وہ جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو بھی ڈرائیں، اور تاکہ وہ سمجھ سکیں اور اسی طرح سے فہم حاصل کر سکیں۔ تو اس سے دین کا علم سیکھنے کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے، گویا کہ یہاں پر دونوں جہاد جمع ہو گئے، ایک ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا، اور دوسرا ہے علم کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کی یہاں پر فضیلت اور اس کی ترغیب بھی ذکر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک بار پھر ذکر کیا کہ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض بطور استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کا اضافہ کیا ہے،
یہ سوال کرنے سے مراد ان کا مذاق اڑانا ہوتا تھا، کیونکہ قرآن کے اندر ہے نا کہ قرآن کی آیتیں سن کر اہل ایمان کے ایمان بڑھتے ہیں، تو بطور مذاق وہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، بتاؤ تو صحیح تم میں سے کسی کا ایمان بڑا ہے؟ جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ میرا تو نہیں بڑا، تمہارا بڑا ہے، بطور مذاق کے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس صورت کی وجہ سے جو پکے سچے مومن ہوتے ہیں ان کا ایمان یقیناً بڑھ جاتا ہے، البتہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے، شک اور شبہ کی بیماری ہوتی ہے، تو اس صورت کی وجہ سے ان کی نجاست، پلیدی اور گندگی کے اندر اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بھی ذکر فرمایا کہ جب کوئی صورت اترتی تو وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں کے ساتھ اشارے کرتے تھے اس صورت کے نزول پر انکار اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ اس صورت کے اندر خاص طور پر وہ صورت جس کے اندر منافقین کی چالوں سے پردہ اٹھایا جاتا تھا، تو اس طرح سے ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور پھر جب اس طرح کی صورت پڑھی جا رہی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی اور ان کو پتہ ہوتا کہ اب پڑھی جائے گی سب کے سامنے وہ آیتیں، وہ صورت، اگر کوئی دیکھنا نہ رہا ہوتا تو وہ چپکے سے نظر بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، یعنی ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا، اور جس کے نتیجے میں ان کی موت اس طرح سے آئے گی کہ وہ کافر ہو کر مریں گے۔ یہ ان کی کیفیت یہاں پر بیان فرمائی۔ اس دوران منافقین کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمائش کا، یعنی کسی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی آزمائشیں دیکھ کر بھی توبہ بھی نہیں کرتے اور اسی طرح سے نصیحت بھی نہیں پکڑتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مصیبت اور اسی طرح سے آزمائش کو دیکھ کر انسان اگر توبہ نہیں کرتا اور اسی طریقے سے عبرت نہیں پکڑتا ہے تو یہ نفاق کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ایک مومن عبرت پکڑتا ہے، آنے والی تکلیف کے اوپر مصیبت اس کو اس کا سبب اپنے گناہ سمجھتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف وہ توبہ اور رجوع کرتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان ہوئے کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، یعنی تم ایمان لے کر آؤ، تم ہدایت پا جاؤ، اللہ کے رسول بڑے حریص ہیں، آپ کو بڑا حرص ہے تمہارے ایمان لانے کا، تمہارے ہدایت پانے کا، اور اسی طرح سے مومنوں پر خاص طور پر شفقت اور رحمت کرنے والے ہیں۔ اور سورت کا کیا اختتام اس آیت کے اوپر ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیں تو آپ یہ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ بڑے عظیم الفاظ ہیں جب انسان دشمن کی چالیں اور اسی طرح سے اس قسم کے معاملات جب بندے کو لگ رہا ہو کہ میری مدد کوئی نہیں کر رہا ہے، میری کوئی نہیں سن رہا ہے، تو اس وقت خاص طور پر یہ کلمات اور یہ الفاظ دہرانا کہنا مصیبت اور تکلیف کے وقت انشاءاللہ ان کلمات کا بڑا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین پھر اپنے ایسے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور وہ سورہ یونس۔ سورۃ یونس کا بنیادی موضوع ہے توحید ربوبیت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا اور اسی کے ذریعے شرک کی نفی اور تردید کی گئی، عقیدہ آخرت کو بھی ثابت کیا گیا، اور قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے دلائل بھی موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے، اور قوم یونس کے قصے کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ یونس ہے۔ سورت کا آغاز قرآن مجید کی صداقت سے ہوا ہے کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور ساتھ ہی کافروں کا یہ جو تعجب اور حیرت ہوتی تھی کہ انہی میں سے ایک بندے پر وحی کیسے آ گئی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے دلائل دیے، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنا، یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تمام کے تمام معاملات کی تدبیر صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ تو ربوبیت کے دلائل دینے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔
تو یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو رب ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اگر وہ اکیلا رب ہے تو معبود بھی وہ اکیلا ہے. اگر اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں تو اس کی الوہیت عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. بالکل واضح الفاظ کے اندر یہاں پر توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر یہ انداز کئی جگہ پر اپنایا گیا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، ان کو اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی بھی اشکال نہیں تھا. اسی توحید ربوبیت کو ثابت کر کے اس کے دلائل دے کر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو دوبارہ اٹھائے گا، سب تم اللہ کی طرف لوٹو گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اور اس کے اوپر ایک دلیل یہ دی کہ اللہ رب العالمین مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اور پھر اسی کو دوبارہ بنائے گا. مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نئے سرے سے بنانے پر قادر ہے، ویسے دوبارہ بنانے پر بھی وہ خوب قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہاں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی ایک حکمت بھی بیان کی تاکہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو عدل و انصاف کے ساتھ اچھا بدلہ دیا جائے اور کافروں کو سخت اور دردناک عذاب دیا جائے. تو یہ حکمت ہے قیامت کے دن کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی. کیونکہ انسان دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، جیسے اعمال کر رہا ہے، تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، یوم الدین جس کو کہا، حساب کا دن، جزا کا دن، بدلے کا دن. تو وہاں پر پھر حساب ہوگا اور وہاں پر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. اس کے بعد اپنی قدرت کی مزید نشانیاں بیان فرمائی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر اپنی قدرت کی مزید نشانیاں بیان فرمائیں کہ اللہ نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو منور کیا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. نیز دن اور رات کا آنا جانا، یعنی ان کا تبدیل ہونا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، فرمایا کہ اس کے اندر ڈرنے والوں کے لیے بہت سارے نشانیاں موجود ہیں. جسے اللہ کا آخرت کا ڈر ہوگا اس کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر ان کے لیے بہت سے دلائل موجود ہیں. وہ سمجھ جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے تو ایک ادنا سا چھوٹا سا انسان، کمزور سا اور معمولی سی مخلوق، اس کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر وہ کیسے قدرت نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا کی زندگی پر مطمئن اور راضی ہو کر آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کا انجام ذکر کیا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دی. پھر انسان کی ایک عادت بیان ہوئی ہے کہ جب اس پر مصیبت آئے تو ہر حال میں کھڑا بیٹھا پہلو پر لیٹا ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جائے دور ہو جائے تو ایسے لگتا ہے، فرمایا کہ جیسے اس نے ہمیں اس مصیبت کے اندر پکارا ہی نہیں تھا. مصیبت میں رب کو یاد کرنے اور خوشحالی میں رب کو بھول جانے والوں کو اس مقام پر مسرفین کہا گیا ہے، حد سے تجاوز کرنے والے ان کو کہا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کی برائیاں، ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہماری کیفیت یہ نہ ہو کہ ہم مصیبت میں تو اللہ کو یاد کریں اور خوشحالی اور جب نعمت کا زمانہ اور دور اور وقت ہو اس وقت اپنے رب کو بھول جائے، حتیٰ کہ جو واجبی اور فرضی عبادات ہیں وہ بھی انسان بھول جائے. تو یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ رہا ہے، اور ایسے بندے کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اعمال یعنی برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آخرت کے منکرین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس کو تبدیل کر دو. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ایسی کتاب لے کر آؤ جو ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ہمارے نظریات، عقائد، خواہشات کے مطابق ہو. تو اس قسم کا انہوں نے مطالبہ کیا. اللہ نے اس کی تردید کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر سکوں. مجھے اپنے رب کے عذاب کا ڈر ہے،
اور پھر قرآن کی حقانیت کے اوپر ایک دلیل پیش کرنے کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم کہتے ہو قرآن میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اس سے پہلے عمر کا ایک حصہ یعنی 40 سال تک میں تمہارے اندر رہا ہوں، اگر اللہ پر جھوٹ بولنا تھا تو میں نے 40 سال تک جھوٹ کیوں نہیں بولا، حالانکہ میری عمر یعنی میرا کردار سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ پر اگر جھوٹ بولنا تھا تو 40 سال انتظار کرنے کا کیا فائدہ، میں پہلے ہی بول دیتا۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو میں نے تمہیں بتایا ہے، اور یہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اور میں نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا ہے۔ اور ساتھ ہی جو اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ آج موجودہ دور کے اندر چاہتے ہیں کہ اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیں، اگر ایسا دین ہے تو پھر اس قسم کے دین سے اس وقت کے کافروں کو کوئی اعتراض نہیں۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے نام نہاد سکالر، علماء، مفتی جن کو دین کا بالکل بھی علم نہیں ہے اور جو جدید قسم کا ذہن رکھنے والے اور اپنے لحاظ سے اسلام کی بڑی خدمت کرنے والے 21ویں صدی کے اندر سمجھے جاتے ہیں، تو وہ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہاں پر ان کے لیے فتویٰ دے دیں گے۔ اب ان کے پیروکار اگر شراب پینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کا بھی فتویٰ دے دیں گے کہ حلال ہے۔ اگر ان کے ماننے والے زنا کرنا چاہ رہے ہیں، ناجائز تعلقات، دوستیاں لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کی بھی اجازت دے دیں گے کہ رضامندی سے سب کچھ جائز ہے۔ اس قسم کے اور دیگر معاملات ہیں۔ اگر یہ خواہشات کے مطابق ہی دین چاہیے تھا تو پھر کفار کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو خود اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں یا کوئی اور قرآن لے کر آئیں، یعنی جس کے اندر ہماری خواہش کے مطابق باتیں، عقائد، نظریات، احکام ہوں، تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو یہ کیونکہ ان کی خواہشات اور ان کے جو جاہلی عقائد اور نظریات تھے، قرآن اس کے اوپر کاری ضرب لگاتا تھا، اس لیے اس قسم کا بیہودہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ اور یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں جی جدید دور ہے، زمانے کے ساتھ چلو، اب جو آج سے 100 سال پہلے، 200 سال، 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے کی جو باتیں ہیں وہ آج کے دور میں ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے قرآن اور حدیث اسلام کو اگر پوری طرح سے لے کر چلے، یعنی اس طرح سے جیسے پہلے سے تھا، تو یہ چیزیں آج کے دور سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارا وہی نظریہ ہے اور اس کے اندر کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا اس قسم کا نام نہاد سکالر، عالم آپ کو نظر آتا ہے جو لوگوں کی خواہش کے مطابق فتوے دے رہا ہے اور ان کے لیے حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص عالم نہیں ہے، وہ شخص دین اسلام کا دشمن ہے اور وہ لوگوں کا بھی دشمن ہے جو ان کو اصل اور حقیقی دین سے، اللہ کے دین سے دور کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 18 کے اندر یہ بات ذکر کی کہ وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع اور نقصان نہیں دیتے، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ذکر کی اور اس بات کی تردید کی اور اس کو شرک قرار دیا اور اپنی ذات کو اس سے پاک اور بلند قرار دیا۔ یہاں پر کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 18 ہے، آپ خود بھی جب بھی آپ کو موقع ملے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ترجمے اور تفسیر والا قرآن اٹھا کر کبھی خود اس کو غور سے پڑھیے گا۔ اس آیت کے اوپر غور کرنے سے پتہ چلا کہ پہلی بات، مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے وہ بت نیک بندوں کے بت تھے، عام لکڑیاں، عام پتھر نہیں تھے، نیک لوگ جن کو وہ سمجھتے تھے ان کے بت بنا کر ان کے لیے وہ عبادت کے کام کرتے تھے۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ مشرکین اپنے بتوں کو رب، خالق، آسمانوں اور زمین کا مالک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے لیے عبادت کے کام کیوں کرتے تھے؟ ان کو سفارشی مانتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ آئے کہ اگر کسی مخلوق کی سفارش پانے کے لیے کہ وہ اللہ کے ہاں میری سفارش کرے، اگر کوئی اس نیت سے کسی مخلوق کے لیے عبادت کا کام کرتا ہے، چاہے وہ نیک بزرگ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو،
تو یہ اس کے لیے عبادت کا کام کرنا اس لیے تاکہ وہ اللہ کے یہاں میری سفارش کرے، یہ بھی شرک ہے، اور اس کو قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جس کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، شریک بناتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، آج مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے ولیوں سے دعائیں کرتی ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے جانور ذبح کرتی ہے۔ اکثر مسلمان، بہت سارے مسلمان نظر و نیاز کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے نام پر، ان کی قبروں پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور اسی طرح سے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، عبادت کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو اللہ نہیں کہتے ہیں، ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں یہ ہم سے راضی ہو کر اللہ کے ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ کی قسم، مشرکین جو اس وقت تھے ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی سوچ بھی بالکل یہی تھی۔ وہ بھی اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو جو نیک لوگوں کے بت تھے ان کے لیے بھی عبادت کے کام اسی نظریے اور عقیدے کے تحت کرتے تھے۔ تو اگر وہ شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک ہوتا کیا ہے؟ کس کو پھر شرک کہا جاتا ہے؟ تو قرآن اس کو شرک کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات بڑی قابل غور ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا ہے؟ یعنی اللہ نے تو کہیں نہیں کہا ہے کہ فلاں فلاں تمہارے سفارشی ہیں لہٰذا تم ان کے لیے عبادت کے کام کرو۔ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا ہے، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو وہ جانتا نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا علم تو ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں کہا ہے کہ فلاں فلاں تمہارے سفارشی ہیں، تم ان کی عبادت کرو، ان کے لیے عبادت کے کام کرو، اور وہ تمہاری میرے ہاں سفارش کریں گے، تو جب اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے تو مطلب تم اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہی بات آج کے لوگوں کے جو نظریات ہیں اس کے اوپر بھی صادق آتی ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ فلاں فلاں جو حضرت جی ہیں، فلاں فلاں جو اللہ کے ولی ہیں، میرے جو نیک بندے ہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا قرآن کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے لہٰذا تم نے ان کو میری عبادت کر کے راضی کرنا ہے۔ اگر وہ تم سے راضی ہو گئے، ان کی نظر کرم تمہارے اوپر ہو گئی، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ تمہاری عرضی مجھ تک پہنچا دیں گے، تمہاری درخواست مجھ تک پہنچا دیں گے، اور میں جو ہے نا تمہارے حالات کو درست کر دوں گا، تمہارا بیڑا پار کر دوں گا۔ ایسی کوئی بات اللہ نے قرآن کے اندر نہیں کہی ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور بالکل واضح شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر جو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ دعائیں کرنا اور اسی طرح سے اولاد مانگنا، عقیدہ ہونا کہ پیر صاحب، اللہ کا ولی مجھے اولاد دے گا یا اللہ سے لے کر دے گا، یہ شرک ہے، اور اسی چیز کو قرآن نے شرک کہا ہے۔ تو اس آیت کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کے ایک رویے کا ذکر کیا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جیسے اللہ نے ذکر کیا کہ جب وہ سمندر کے اندر ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے سمندر کی موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، تو وہ مخلص ہو کر ہمیں پکارتے ہیں اور یہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکی پر آنے کے بعد، نجات پانے کے بعد، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کے بارے میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں، تمہارا مکر کرنا اور تمہارا زمین کے اندر سرکشی کرنا مصیبت سے نجات پانے کے بعد، اس سب کا نقصان تمہیں ہونے والا ہے، ہمیں اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے دنیا کی مثال اس کھیتی کی طرح دی جو کھیتی پیدا ہوتی ہے مختلف مراحل کے اندر، اور اسی طرح سے وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے مالک سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کاٹیں گے، کھیتی اٹھائیں گے، غلہ اٹھائیں گے، تو فرمایا اچانک رات کو یہ دن کو ہمارا حکم آتا ہے اور بالکل وہ صاف کٹی ہوئی بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہی مثال ہے دنیا کی زندگی کی، اور اللہ نے پھر دار السلام، سلامتی والا گھر، جنت کی طرف دعوت دی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، تو دار السلام کی طرف دعوت دی، اور یعنی دنیا کی حقیقت بیان کر کے اللہ نے آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی دعوت دی، اور جنتیوں کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا ہے کہ مزید ان کو نعمتیں بھی ملیں گی۔ حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق، مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ تو
اور نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی جنتیوں کو ہوگا، اور قیامت کے دن جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے اوپر کس طرح کی ذلت چھائی ہوگی اور کس طرح سے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ مشرکین کی قیامت کے دن رسوائی کا ذکر ہوا ہے کہ ان کے معبود جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، تم نے ہماری عبادت، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو اس لیے بندہ دھوکے میں نہ رہے۔ اب یہ نہ ہو کہ سفارشی سمجھ کر اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہے اور اللہ کے لیے عبادت والے کام وہ ان نیک بزرگوں کے لیے کرتا رہے، تو نیک بزرگ ہوں یا کوئی اور شریک ہوں، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے، اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تم ہم سے دعائیں کر رہے تھے اور ہمارے لیے جانور ذبح کر رہے تھے اور کیا کچھ کر رہے تھے۔ بلکہ قرآن کے دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے وہ تو اعلان برات کریں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں۔ یقیناً اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی، جس کو سفارشی مان کر اللہ سے بغاوت کرتے رہے اور شرک جیسا سب سے بڑا گناہ کرتے رہے، وہی قیامت کے دن کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم کیا کرتے تھے، اور اللہ سے وہ اعلان برات کر دے، ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دے کہ یا اللہ میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان دنیا کے اندر سنبھل جائے، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو اپنائے اور اسی طریقے سے شرک سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ توحید کے اندر فائدہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی کی ضمانت ہے، اور شرک کے اندر دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بربادی، اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا، یہ بھی ذکر کیا کہ قرآن سینوں کے اندر جو دل ہے اس کے لیے بھی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، اور مومنوں مسلمانوں کو کہا کہ اس کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ کافر جتنی دنیا جمع مرضی کرتے رہے، قرآن ان کی جمع پونجی سے بہتر ہے، بڑے بڑے خزانوں سے قرآن بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اور ان کی قوم جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے غرق کرنے کا ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون، اس کا ذکر ہوا ایک بار اس قصے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حق کی دعوت دی فرعون اور اس کے حواریوں کو، انہوں نے اس کو جادو کہا، جادوگروں کو بلایا مقابلے کے لیے، جادوگر مغلوب ہو گئے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہوئیں، فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کو آزمانا، یعنی ان کو تکلیفوں کے اندر مبتلا کرنا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی نصیحت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے جو سردار تھے ان کے اوپر جو بد دعا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ فرعون غرق ہوا، اور غرق ہوتے وقت جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے کر آیا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موت کو دیکھ کر ایمان لانا یا موت کو دیکھ کر توبہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت نوح کے بعد کچھ رسولوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، یہ چیز، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس سب کے اندر اصل میں یہ ذکر کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام یہی ہونے والا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی دائمی عذاب ہوگا۔ اور پھر قوم یونس کے ایمان لانے اور ان کے توبہ کرنے کا قصہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بلکہ اللہ نے فرمایا کہ قوم یونس کی طرح دوسری قومیں کیوں نہیں ہوئیں، یعنی دوسری قوموں کو بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کے بارے میں بتا کر بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو بعد میں ان کو احساس ہوا، انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور ایمان لے کر آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان لانے سے اور اسی طرح سے توبہ استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروا کے مشرکین کو خالص توحید کی طرف بلایا گیا، اور اسی طرح سے اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہوا۔ ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو تکلیف دے دے تو تکلیف وہی ٹال سکتا ہے، اور اللہ کسی کو اگر بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ سورت کا اختتام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی اتباع، صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنے پر ہوا ہے۔
اس کے بعد اس پارے کا تیسرا حصہ شروع ہوا، سورۃ ہود۔ سورۃ ہود کا بنیادی موضوع ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کو، اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس سورت کے اندر 6 قصے بیان ہوئے جن کی تفصیل اگلے پارے کے اندر آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ کا قصہ، تو اگلے پارے کے اندر اس کی وضاحت ہوگی۔ سورت کا آغاز قرآن مجید کی حقانیت، خالص توحید کی دعوت، آخرت کی اس بات سے ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی اللہ جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ویسے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے توبہ استغفار کی دعوت دی ہے اور اس کے فائدے بیان کیے ہیں، اور مشرکین کے ایک باطل سوچ کے نظریے کے اوپر اور اس کی تردید کے اوپر اس پارے کا اختتام ہوا ہے۔ ان کی باطل سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کے اندر مخفی ہے اس کو نہیں جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سینوں کے رازوں سے بخوبی واقف ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کے اوپر اس پارے کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔